اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دوستان عزیز، یہ ہمارا آج 20واں درس ہے نظریہ مہدویت اور امام مہدی علیہ السلام میں۔ اس سے پہلے ہم 19ویں درس میں یہ بیان کر چکے ہیں قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ قرآن اور اطرت جو ہے یہ انسانوں کو زندگی دینے والے ہیں، روحانی زندگی اور مادی زندگی بھی ان کے صدقے سے ملتی ہے اور یہ انسانوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے خدا بند عالم جو ہے وہ اپنے پیغمبر کی طرف سے دعوت دیتا اور فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کی جو ہے دعوت پر استجابت کرو اور اس کے رسول کے لیے جب وہ آپ کو بلائیں، جب وہ آپ کو دعوت دیں، کس میں؟ اس امر میں، اس لیے لما یحییکم کہ وہ ان کی دعوت میں آپ کے لیے زندگی ہے، وہ آپ کو زندہ کرتے ہیں، چاہے قرآن ہو چاہے اطرت ہو۔ تو آج اگر ہماری زندگی معنوی ہو یا حقیقی جو ہے وہ قائم ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ حجت خدا اور ہمارے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے کہ امام معصوم علیہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے عقائد، احکام اور اخلاق و اعمال کا رہنما ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، یعنی تب سادہ زبان میں اگر آپ کہنا چاہیں کہ وہ تب ہمارا امام ہوگا کہ ہمارا عقیدہ ان کے فرامین کے مطابق ہو، ہمارے اعمال ان کے فرامین اور ان کے کردار و سیرت کے مطابق ہوں، اور ہماری گفتار اور ہمارا اخلاق بھی ان کے اخلاق کے مطابق ہو، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے اعمال کا، اخلاق کا اور عقائد کا پیشوا ہوتا ہے۔ لہذا انسان کا جو عمل ہوگا، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا امام ہوگا۔ نمبر پلیٹ لگا لینے سے امام نہیں بن جاتا، نعرے لگانے سے امام نہیں بنتا، بلکہ جو آپ کا کردار ہوگا، میرا جو کردار ہوگا، میری گفتار، میرا اخلاق، میرے عقائد جیسے ہوں گے اسی کے مطابق میرا امام ہوگا۔ اللہ نہ کرے بعض کے اعمال کے مطابق ان کا امام شیطان ہوگا، بعض کے اعمال کے مطابق ان کا فرعون ہوگا، لیکن اگر جو ہے ہم اس کردار و اعمال و اخلاق و عقائد کے مالک ہوں گے جو ہمارے ائمہ علیہ السلام سے خدا کے حکم کے مطابق، خدا کے دین کے مطابق ہمارے تک پہنچے ہیں، تو پھر یہ ہمارے امام ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں سنت امام پر عمل کرنا پڑے گا۔ سنت امام پر تب ہم عمل کر سکیں گے جب ہم سنت رسول پر عمل کریں گے، اور سنت رسول پر تب عمل کر سکتے ہیں جب ہم سنت خدا پر عمل کریں گے۔ یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ سنت خدا پر کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سنت رسول کو ماننا پڑے گا۔ سنت رسول اگر آپ کو لینی ہے تو سنت امام کو جو ہے آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کی ایک جو ہے حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن کا ایمان جو ہے تب کامل ہوتا ہے جب وہ سنت خدا، سنت رسول اور سنت ولی خدا پر جو ہے عمل کر کے اپنے آپ میں اس سنت کو زندہ کرے۔ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ ثلاث خصال، مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں 3 قسم کی خصلتیں نہ ہوں، 3 قسم کی صفات نہ ہوں۔ کون سی؟ سنت من ربہ وسنت من نبیہ وسنت من ولیہ، کہ اللہ اپنے رب کی سنت اس میں ہونی چاہیے، اپنے رسول کی سنت اس میں اور نبی کی سنت ہونی چاہیے، اور اپنے ولی کی، امام کی سنت، حجت خدا کی سنت ہونی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ سِرِّهِ، خدا بند عالم کی سنت کیا ہے کہ اس کے سر کو کتمان کرنا، چھپانا، راز کو چھپانا۔ کیوں؟ کیونکہ قال اللہ عز و جل
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز جانتا ہے، میرا آپ کا کردار جانتا ہے، جہان کی ایک ایک حرکت جانتا ہے، لیکن وہ ساتر العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپا کے رکھتا ہے، سب کے سب بیان نہیں کرتا، ہر غیب کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ ہر انسان اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ رسولوں میں سے جس کو وہ بہتر سمجھتا ہو، جن میں وہ ظرفیت پائی جاتی ہے، جس کو خود وہ مقام ولایت دیتا ہے، ان کے لیے. البتہ یہ کتمان السر ہی جو ہے یہ بطور تمثیل ہے، نہ بطور تعین. فقط ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی سنت یہ فقط ایک ہے، یعنی بیان کیا گیا کہ مہم ترین سنت یہ ہے کہ عیب کو چھپانا، اللہ کے رازوں کو چھپانا، دوسروں کے عیوب کو چھپانا. اس کی اب لمبی توضیح ہے. بہرحال یہ ایک تمثیل، یعنی اللہ کا جو مہم ترین صفت ہے وہ ہے ساتر العیوب. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا آ گیا دوستان عزیز، باخدا خوف خدا کریں، جذبات میں ضد میں آ کر بعض اوقات انسان توجہ نہیں کرتا، ایسے ایسے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں، لوگوں کے شجرے، لوگوں کی چھپی ہوئی باتیں ہم ان کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، جبکہ خدا فرماتا ہے لا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ٹوہ میں نہ لگے رہو. جو چیز چھپی ہوئی ہے، ہاں اجتماعی جو مسائل ہیں فکری، اس میں جو اختلاف ہو سکتا ہے اس کو بھی وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال بھی کرنا ہے تو احسن طریقے سے. لیکن آج کل جو ہم نے کام بنایا ہوا ہے، ہم اپنے علماء کی جو توہین کر رہے ہیں شاید کوئی انسان نہ کر رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں کوئی وہ معصوم ہیں، اشتباہ ان سے ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتا ہے، علماء میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کو علم بھی نہیں ہے، آج جو ہے وہ علامہ گوگل کے ذریعے، آیت اللہ گوگل کے ذریعے چند حوالے چند دیکھ کے چیزیں اس کا درک نہیں کرتے اور بیٹھ کر وہ فتوے اور توہین کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو خدا کے لیے کر رہے ہیں. خدا کے لیے اگر کر رہے ہو تو کم از کم قرآن مجید کا جو ہے نا سورہ الحمد کے بعد پہلا اور دوسرا صفحہ ذرا غور سے پڑھو. مومنین کی علامات کیا ہیں، منافقین کی اور کفار و مشرکین کی علامات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، یہ خود ضرور پڑھو، ورنہ خدا نے توفیق دی تو کچھ عرصہ بعد درس قرآن جو شروع ہوگا انشاءاللہ، اس میں بندہ حقیر کو بھی توفیق ہوئی تو بیان کروں گا. پس دوستان عزیز جو ذاتی نقائص ہیں، عیب ہیں، ان کو لوگوں کو سامنے نہ لے آؤ بلکہ چھپاؤ، اخلاق و تزئین. اس کے بعد دوسری سنت جو ہے اما سنت میں نبی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، فمدارۃ الناس فإن اللہ عز وجل امر نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمدارۃ الناس. لوگوں کے ساتھ مدارات کرنا، اخلاق سے پیش آنا، مہمان نوازی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش کرنا، مدارات کرنا، یہ نبی کی سنت ہے. چاہے یہ سوشل میڈیا ہو، چاہے ہمارا گھر ہو، چاہے گلی ہو، چاہے بازار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں اور ہماری سیرت. اس وقت دوستان عزیز خصوصاً جو اردو زبان ہند و پاک کے ہم شیعہ ہیں، چاہے یورپ میں بیٹھے ہیں، چاہے اپنے اپنے ملکوں میں، چاہے ایران عراق میں، اس وقت خدا کے لیے دیکھیں ہمارے مذہب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم اپنے امام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم واقعاً منتظرین میں سے ہیں. وہ امام المنتظر ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، بلکہ دیکھ رہے ہیں ہمارا کردار کیا ہے. اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے اور ہم جہالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. دشمن نے دو لشکر بنائے ہوئے ہیں. پہلے ہمارے دشمن یہ جو خوارج ہیں، اسرائیل امریکہ خود بہت کم آتے ہیں، عالمی سطح پر وہی ہیں، اور سعود والے یہود کے جو ایجنٹ تو سارے ہندو پاکستان میں وہابیت کی شکل میں یہ جو مذہب آیا جس نے نہ شیعہ کو چھوڑا نہ سنی کو چھوڑا. شیعہ سنی جو ہے صدیوں سے ہیں، بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، اختلافات بھی پائے جاتے ہیں لیکن دشمنی نہیں تھی. آج قتل و غارت جو شروع ہوئی اور اس میں ہمارے بھی طرف سے اب دونوں طرف سے بعض جو ہیں نادان، بعض مجبور ہو کے جو اس طرف آ جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں، یہ دشمن کی چال ہے. اور اب تو اس نے ایسی حکومتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی ہیں کہ پہلے عوام کے ذریعے بڑے بڑے جو ہے مثلا گروپس بنا کے داعش، طالبان، لشکر جنگی اور جند اللہ ان سے مرواتا تھا. اب خود حکومتوں کی باقاعدہ ایجنسیوں کو دیکھا کہ جو کچھ بھی شیعہ سنی میں تھوڑا ایکٹیو دین کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، پکڑو، غائب کر دو، اس کے پلے کچھ نہ چھوڑو، جو چاہو الزام لگا دو، اس کے اوپر بم ڈال دو فلاں. یہ دشمن ایک یہ سازش کر رہا ہے. ادھر سے اندر سے کیا کہ جو جاہل ترین اپنا ایمان بیچنے والے طہارت سے آری فقط جو ہے علی کے نام پر، اہل بیت کے نام پر ہم جو ہے وہ جو ہے مثلا جی غیر ملکی شیعت کو قبول نہیں کریں گے، غیر ملکی امام
اماموں کو مجتہدوں کو قبول نہیں کریں گے تو امام علی السلام جو پاکستانی تھے، ہمارے جو 12 امام جو تھے وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، پھر داتا دربار والوں کو، وہ بھی جو ایک اچھی شخصیت ہے، بزرگوار ہے، ان کو اپنا امام بنا لو، حد عقل امام علی کو نہ مان لو۔ ہمارے لیے مذہب کے حوالے سے کوئی سرحد نہیں ہے، ہمارا وطن اسلام ہے، ہمارا دین، ہمارا وطن، ہماری جان اسلام ہے، ہم اسلام میں حقیقی کے ماننے والے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، اور ہم زبردستی کسی کے اوپر ٹھونستے بھی نہیں ہیں، کسی کی توہین کرنا ہمارے مراجع الزام دیکھ لیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، رہبر معظم، باقی جتنے ہمارے مجتہدین ہیں انہوں نے حرام قرار دیا ہے آپ نے مخالف فرقہ کے شخصیات کی، جن کو اگرچہ ہم نہیں مانتے یا ہمیں ان پر اعتراض ہیں کہ ان کو جو ہے ان کی سر عام جو ہے تضحیق کرنا، ان کی توہین کرنا دوستان جائز نہیں ہے، جس طریقے سے ان کے لیے بھی نہیں ہے، اور یہ نہ کہتے تو عملاً بھی نہیں ہے۔ اور پھر آ کر ہم جی درباروں کو اکٹھا کریں گے، ہم مجتہدین کے خلاف یہ کریں گے، ہم جو ہے فقط اور ماتم کے نام پر، عزاداری کے نام پر، کیا بارز معذرت ہم ذاکرین کے بھی جوتوں کے غلام جو مولا کا ذکر کرتے ہیں، لیکن چاہے علماء کے لباس میں، چاہے ذاکرین کے لباس میں جو بھی کنجر جو بے دین آئے اس کو کم از کم سمجھائیں، ہدایت کریں، ورنہ دو طرف سے باقاعدہ دشمن نے تیار کیے ہوئے ہیں، اور آ کر سوشل میڈیا پر ایک نقطہ کسی کا کاٹ کے لگا دیتے ہیں، ہم کئی گھنٹے اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو لعن و طعن، ایک دوسرے کے اوپر توہین۔ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اس کا اگر کچھ عقیدہ نہیں ملتا، کچھ نظریات و خیالات نہیں ملتے تو لکم دینکم ولی دین، آپ پیار سے اچھے طریقے سے بیان کر دیں کہ ہمارے علماء کا یہ مسئلہ، اور پھر آپ کے لیے جو ہے وہ خداوند عالم نے، ائمہ نے انتظام کیا ہے فقہا کا، آپ کو خالی نہیں چھوڑا۔ دیکھیں آپ نے مجتہد سے پوچھیں اس کے بارے میں آپ کی نظر کیا ہے، بیان کر دیں۔ بعض معارف میں اختلاف نظر ہو سکتا ہے، آپ اس سے جس کو نہیں مانتے اس سے کہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ غلط ہے، اس کی دلیل دیں، لیکن ہم ہر بندہ آج بیٹھ کر جو ہے ایک دوسرے کی ذاتیات، توہین، بد اخلاقی بہت سے بھرے ہوئے، اور یہ نتیجہ ہے قرآن اور اہل بیت سے دور ہونے کا۔ ہاں مظلوم ترین اگر اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں، یا وہ قرآن ہے یا وہ اہل بیت ہیں، کہ جن کی نمبر پلیٹ لگا کر بھی ہم نے ان سے نہ درس لیا، نہ ہم آج بھی پڑھتے ہیں، ہم نے آج تک ترجمہ کبھی نہیں پڑھا، ہمارے بعد مولویوں نے کبھی نہیں پڑھا، عوام تو عوام رہ گئی۔ یہ دین کے جو علمبردار بڑے بڑے جو ہے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل گوگل پر اور انٹرنیٹ پر، اور انہوں نے بنائی ہیں اپنی آئی ڈیز، اور کیا کیا منہ سے وہ نکال رہے ہیں، جن کو علم نہیں ہے، 4 لفظ پڑھتے ہیں، 4 کتابیں، اور آ کر علماء کی توہین، علم کی توہین، اور اس کے بعد ائمہ کے نائبین حجت خدا آج محمد و آل محمد کو رستے کو چھوڑ کر اپنی ہوس کے تحت، اپنی خواہشات کے تحت دین کو بنا لیے، جس کی خدا نے لعنت کی ہے۔ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، جو چیز پسند آتی ہے وہ ہم قبول کر لیتے ہیں، جو چیز پسند نہیں کرتی، میرا ذہن تو نہیں مانتا، میرا عقل تو نہیں مانتا، پھر کبھی ولایت فقیہ کا جھگڑا شروع ہوا ہے۔ صاف اور واضح سی چیزیں ہیں، کوئی بھولنے والی نہیں ہے کہ اللہ ائمہ نے اپنے بعد ہمیں بھی یار و مددگار نہیں چھوڑا، اور صاف فرما دیا یہ ہمارے روات حدیث جو ہیں، یہ فقہا جو ہیں، یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، یعنی ولایت رکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر فوری شبہ ڈالتے ہیں کہ انہوں نے تو ولی فقیہ کو امام کے جو ہے اس کے مقابلے میں بنا دیا۔ او بھائی امام کے مقابلے میں نہیں بنا دیا، یہ ایک شبہ ہے، جان بوجھ کے اپنے حظ نفس کے ساتھ یا جہالت کی وجہ سے لفظ ہوتا ہے، بلکہ امام کے فرمان کے مطابق جو ہے لے کے آتے ہیں۔ پھر ایک کہے گا ولایت فقیہ ہے، ولایت فقہا ہے۔ ولایت فقیہ کا مطلب یعنی ایک پورے روئے زمین پر ولی فقیہ امام کا نائب ہونا چاہیے۔ ولایت فقہا والے کہتے کہ نہیں، جتنے بھی فقہا ہیں ان کو یہ ولایت حاصل ہے، میں جس کی کرتا ہوں تقلید میں اس کو ولی فقیہ مانوں گا۔ اچھا یہ بھی مان لو تو پھر بھی ولی فقیہ تو ایک ہوگا۔ پھر کہیں گے نہیں رہبر معظم کی تو جو ہے فقط جو ہے ایران میں ہے۔ اچھا اگر رہبر معظم کی ایران میں ہے تو آغا سستانی کی فقط پھر عراق میں ہے، باقی جو پاکستان، ہندوستان، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، دبئی اور جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں، یعنی وہ دین کی ولایت اور حکومت ان کے بغیر ہے۔ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور یہ واضح سی چیز ہے کہ جو ولایت تکوینی ہے، جس کی بہت ساری ولایت ائمہ کو حاصل ہے، وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ ان کو سرپرستی دی ہے کہ جو ان میں سے تدبیر صحیح کر سکتا ہے، معاشرے کو صحیح سمجھتا ہے، سیاست کو، دنیا کے نشیب و فراز کو، دشمن کو سارا
بہترین، اور اگر اس کے پاس طاقت اور قدرت بھی آ جائے تو اس سے بہتر وہ ولی فقیہ ہوگا جو فقط فقہ کے بارے میں جانتا ہے، باقی چیزوں میں نہیں ہے تو وہ فقہ کا کام کرے۔ اچھا، اس کے باوجود بھی اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، جس حد تک کو اس حد تک رہو، لیکن دوسرے کو دشمن خدا کہنا، دوسرے کو جو ایجنٹ خدا کا خوف کریں، اب اس میں آپ گالیاں نکالیں ہمیں بھی کسی کو بھی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اس سے راضی نہیں ہیں اور ہمیں اپنی ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ معذرت چاہتا ہوں، گفتگو اور چلی گئی۔ اور اس کے بعد جو تیسری سنت ہے، کیونکہ اس میں جو ہے خود جو ہے خدا بند فرماتا ہے، دوسری سنت کی جو بات ہو رہی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم بِمُدَارَةِ النَّاسِ فَقَالَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ عفو جو ہے اس کو اپنا راہ قرار دو، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ رسول کی سنت ہے۔ لوگوں کو مدارات کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی غلطی ہو گئی، اشتباہ ہو گیا، اس کو معاف کرو، حسن ظن رکھو۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور امر بھی دینا ہے تو اچھے طریقے سے، نیکی کے طریقے سے، نہ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ، جو امام اور ولی کی سنت ہے، فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سختیوں میں، مصیبتوں میں، بھوک میں، جنگ کی سختی ہو، میدان کی، گھر کی، جو بھی ہو، اس میں صبر کرنا، استقامت کرنا، خوشی میں بھی ہو تو صبر، مصیبت میں بھی ہو تو صبر۔ جو ہے افراط و تفرید کے قائل نہ ہو جائیں۔ آج ہم میں سے کسی کے پاس صبر ہے، ہم کسی کو تحمل کر رہے ہیں، کوئی اگر غلطی کرتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو معاف کرتے ہیں، اس کی طرف کوئی حسن ظن کی نگاہ کرتے ہیں، پیار کی طرف بڑھتے ہیں، معافی والا کھانا ہی ہماری طرف سے ختم ہو گیا ہے، ہم فوری ایجنٹ اور کیا کچھ بنا دیتے ہیں۔ لہذا دوستان عزیز مومنین کرام، اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ شعور اور بصیرت عطا فرمائے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو جائے، حد اکثر علماء کو جو بھی بات کرتے ہو علماء کے ریفرنس سے کرو، اپنے طرف سے بیٹھ کر ٹلے نہ لگاؤ، اور 2-4 آیتیں رٹ لینے سے، 2-4 کتابیں پڑھ لینے سے انسان عالم نہیں بن سکتا۔ خدا جانتا ہے 20 سال ہو گئے ہیں علوم محمد و آل محمد پڑھتے ہوئے، عمل بھی کیا ہے، اتنے گناہ گار بھی نہیں ہیں جو حوضے سے دوستوں سے آپ گواہی لے لیجئے گا، اگرچہ خطا کار ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت بھی اپنے آپ کو ایک ادنا سا طالب علم سمجھتے ہیں، اور بات کئی دفعہ دوست مسائل پوچھتے ہیں، معارف ہوتے ہیں، احکام واضح پتہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی احتیاط کی خاطر کہتے ہیں تھوڑا سا کتاب سے دیکھ کے، فلاں عالم کی نظر دیکھ کے، تاکہ کہیں بھی غلطی کا شائبہ نہ ہو جائے۔ جس نے ایک انسان کو گمراہ کیا، اس ایک انسان کی وجہ سے ہزاروں گمراہ ہو جائیں گے، سب کا جو ہے لیڈر میں بنوں گا۔ تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے، اور امام کی سنت جو ہے صبر کرنا فی البأساء والضراء، ہم میں سے صبر کیوں ختم ہو گیا ہے؟ کیوں ہم جو ہے شیطانی رستوں پر چلے گئے ہیں؟ کیوں ہم نے نمبر پلیٹ امام کے لگائے ہوئے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ امام کا ظہور نہیں ہوتا، کب ظہور ہوگا؟ خدا کے لیے بعض ویسے پیچیدہ ہیں، اور خود راہبر نے، باقی بزرگوں نے حکم دیا ہوا، عقل کہتا ہے جو چیز سمجھ میں نہ آئے جو ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے سامنے عذر پیش کرنا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، منافق ہونے کے، بے دین ہونے کے، دوسروں کے ایجنٹ ہونے کے۔ کچھ صبر کرو، پیار سے سمجھاؤ، غلطی فلاں تند روی کر رہا ہے تو مجھے تند روی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی گالی نکالے میں بھی گالی نکالوں، وہ غلط کر رہا ہے تو میں اس سے بڑھ کے غلط کروں، یہ امام کی سنت نہیں ہے۔ ولایت دوستان عزیز ائمہ کی ہم پر تب کامل ہو سکتی ہے جب ہماری زبان پر بھی ولایت ہو، ہماری آنکھ پر بھی ولایت ہو، ہمارے کان اور ہمارے ذہنوں پر بھی، ہماری پوری باڈی اور ہماری روح پر جب امام کی ولایت ہوگی تب ہم اس کے صحیح شیعہ ہیں، ورنہ نام لے رہے ہیں۔ اللہ ہی جو ہے وہ ہمیں معاف کرے۔ اور یہ بھی جو میں نے ان کے مصداق بیان کی ہیں، ایک ایک یہ عرض کیا بطور تمثیل ہیں، جو مہم ترین چیزیں تھیں وہ امام علیہ السلام نے بیان کی ہیں، بطور تعیین نہیں ہے، وہ پورا دین ہے۔ پس حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں مطلوب آن است کے انسان اسمائی حسنہ و صفات علیہ الہی را دریابد، خدا بند عالم کی صفات علیہ جو ہیں اور اسماء حسنہ جو ہیں ان کو انسان درک کرے، ودر حد خیش مظہر آن اسماء باشی، خود انسان جو ہے اپنے ظرف اور حد میں اللہ کے اسماء کا مظہر بن سکتا ہے اور بننا چاہیے، طہارت کے اس مقام پر ہمیں آنا چاہیے۔ وچون انبیاء امامان معصومین علیہ السلام نور و ہدایت مظاہر جامع صفات حقاً، کہ انبیاء اور امامان معصوم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی صفات کے جامع صفات، تمام صفات کے
مظاہر ہیں نور اور ہدایت کے، شائستہ اس کے مومن بیانان اقتدا کنت، پس مومن کو ان کی اقتدا کرنی چاہیے کیونکہ یہ ولایت تکوینی کی مالک ہیں۔ وہ بالصفات شان متصف گردد، ہمیں ان کی صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم و اولاد الاطیبین الطاہرین، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔